رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سائی ٹی وی کے خصوصی پروگرام حکمت دعا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امجد عباس، اور پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف سکالر، ڈپٹی سیکرٹری جنرل ملی یکجہتی کونسل پاکستان، جناب سید ثاقب اکبر۔ علامہ صاحب، میں پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی نوازش جناب۔ ناظرین، پروگرام حکمت دعا میں ہم دعا کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر بات کر رہے تھے۔ ماہ مبارک کے رمضان کے بعد یکم شوال کو بطور عید الفطر، یکم شوال کے دن کو عید فطر کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ یہ عید بڑی سعادت اور بڑی سعادت والی ہے۔ اس دن کے بڑے فضائل ہیں۔ اس دن نماز ادا کی جاتی ہے، اس دن مخصوص دعائیں نقل ہوئی ہیں۔ اس دن دنیا بھر کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اور بطور شکر اور بطور تحدیث نعمت جو اس نے اسلام کی صورت میں ہمیں ایک نعمت عظیم سے نوازا، اس کے شکرانے کے طور پر نماز بھی بجا لاتے ہیں۔ اور اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں تو یہ دن بھی دعا اور عبادات سے مناسبت رکھتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم علامہ صاحب سے بات کریں گے کہ وہ اس دن جو اتنا عظیم دن ہے، ماہ مبارک رمضان کے بعد، یعنی گویا سب روزے مکمل کر لینے کے بعد جو اگلا دن ہے، جسے عید فطر کا دن کہا جاتا ہے، اس کی مناسبت سے ہم علامہ صاحب سے بات کریں گے کہ یہ لفظ عید کا کیا معنی ہے، اور عید فطر کے دن کی کیا عظمت ہے اسلامی حوالے سے، اور اس دن کے اعمال وہ کیا کیا بیان کیے گئے ہیں، اسی پہ ہم بات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو بیان کیجئے کہ یہ لفظ عید، اس کا کیا معنی ہے، اور اسلام میں عید فطر کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور یہ کس مناسبت سے منائی جاتی ہے، یہ بھی آپ ہمیں بتا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قبلہ مفتی امجد عباس صاحب، عید سعید فطر کی مناسبت سے سب سے پہلے میں آپ کے ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہ اسلام کی عیدوں میں سے بڑی عظیم عید ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام ہی نے اس کی بنیاد رکھی ہے، تو اسلام کے ساتھ یہ عید خاص ہے۔ اور رمضان المبارک کے بعد اس عید کا آنا بڑا ہی معنی خیز ہے، اور اس کا نام بڑا خوبصورت ہے، عید الفطر۔ اور دیکھیں، عید کا معنی ہے لوٹ کے آنا، تو فطر جو ہے ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد وہی فطرت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جب 29 یا 30 دن جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور توبہ و انابت میں گزارتا ہے، اور ایک خاص ریفریشر کورس میں سے گزرتا ہے، تو گویا اپنی فطرت صالح اور سلیم اور الہی فطرت کی طرف لوٹ کے آ جاتا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ ایک طرح سے وہ خدا کا خالص بندہ بن کر اس دن میں جو ہے وہ داخل ہوتا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت بات بیان کی۔ جیسے قرآن نے بھی جہاں روزوں کا فلسفہ بیان کیا ہے، وہاں ارشاد ہے لعلکم تتقون، کہ امید ہے اگر تم یہ صحیح طرح سے اس کو فالو کرو ہوئے روزوں کے سیٹ اپ کو، تو امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اگر ایک آدمی نے پورے روزے رکھے ہوں اور درست انداز سے رکھے ہوں تو یقیناً وہ اپنی فطرت سلیمہ کی طرف لوٹ آئے گا۔ بالکل جی قبلہ، یہ جو اس دن فطرانہ ہے وہ بھی لفظ اسی سے نکلا ہے، یعنی فطری سے۔ صحیح کہ در حقیقت دیکھیں، جب انسان اپنی فطرت کی طرف لوٹ آتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خوشی منائے اور اس کے ارد گرد کچھ لوگ جو ہیں وہ محروم ہوں اور وہ خوشی نہ منا سکتے ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ان کو گویا خوشی میں شریک کرنا، تاکہ معاشرے کے سب لوگ جو ہیں وہ اس میں شریک ہو جائیں، تو اس کے لیے فطرانہ رکھا گیا ہے۔ اور اس کا یہ لفظ فطرانہ بھی بہت اس لحاظ سے معنی خیز ہے کہ انسان کی فطرت بیدار یہ کہتی ہے کہ جب میں خوشی منا رہا ہوں تو پھر ضروری ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس خوشی میں شریک ہوں، یہ نہ ہو کچھ لوگ محروم ہوں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک حکم دیا گیا ہے کہ آپ نماز عید پڑھنے سے پہلے فطرانہ ادا کریں۔
سبحان اللہ. علامہ صاحب اگر میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ اگر میں یوں کہوں کہ یہ وہ دن ہے جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے, کوئی شک اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ حقوق العباد کو مقدم کیا جائے, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فطرانے کی ادائیگی ہے نماز عید سے پہلے, تو گویا اس کا مطلب ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو ضرورت مند اور حاجت مند ہیں وہ بھی نماز میں خوشی خوشی شریک ہوں, سبحان یعنی ان کی ضروریات پوری ہو چکی ہوں, سبحان اور معاشرے کے جو ایسے طبقے ہیں جو مدد کر سکتے ہیں دوسروں کی, انہوں نے ان غریبوں کا حق جو ہے ادا کر دیا ہو. اور یہ اس کو فریضہ قرار دے کر گویا یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کچھ احسان نہیں کرنا ان پر, بلکہ یہ آپ پر پروردگار کی طرف سے فرض عائد کیا گیا سبحان ہے اللہ. کہ اپنے مال کا کچھ حصہ جو ہے وہ نکالیں اور نماز سے پہلے جو ہے وہ جو محروم ہیں اور ضرورت مند ہیں ان تک پہنچائیں. بہت عمدہ, بہت عمدہ. اس لیے قرآن میں یہ اچھا کسی پر احسان کر کے جتلانے کی بھی مذمت کی گئی ہے, جی جی اور یہاں تو احسان کا معاملہ ہی نہیں ہے, جی یہاں جی. تو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے. تو اس میں تو یہ کیفیت ہی نہیں آ سکتی, آدمی کے دل میں یہ آنا ہی نہیں چاہیے جو ادا کر رہا ہے کہ میں ان پہ کوئی احسان کر رہا ہوں. اور اچھا علامہ صاحب ایک اور بات کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلاؤں گا جی. کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو فطرانہ ہے یہ غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, جیسے صدقے کی بات ہو جاتی ہے, زکوٰۃ کی بات ہو جاتی ہے, خمس کی بات ہو جاتی ہے, تو یہ مستحق کا حق ہے بنیادی طور پہ. جی جی. لوگ اسے وصول کرتے ہوئے, اسے لیتے ہوئے شرماتے ہیں, گھبراتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے تو جی میں یہ آتا ہے کہ اصل میں یہ جس بندے کا حق نہیں ہے ان کے لیے یہ وبال ہے, لیکن جس کا حق ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس کے لیے حق قرار دیا, یہ وہ لے اور وہ اس کے ساتھ اپنے امور کو چلائے, معاملات کو چلائے, اور جس نے ادا کرنا ہے اس کے ذمہ یہ فریضہ ہے. وہ جب تک ادا نہیں کرے گا تو اس کی عبادات کا معاملہ بھی گویا معلق ہی ہے کہ جب تک حقوق العباد کو ادا نہیں کرے گا تو حقوق اللہ بھی اس کے وہ درجہ نہیں پائیں گے کہ جو ایسے مومن کے حقوق, ایسے مومن کی عبادات کا ہوگا کہ جس نے جمعی حقوق کو ادا کیا ہوگا. آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ میں اس میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو دینے والا ہے نا اس کو خالص خدا کے لیے دینا ہے, صحیح, یعنی احسان نہیں کرنا, جی چونکہ اس کا حق ہے تو آپ اس کو ادا کر رہے ہیں. جیسے کہ امام زین العابدین کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ وہ اگر کوئی ضرورت مند ہوتا تھا تو اس کا ہاتھ چوم لیتے تھے, چونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ محتاج یا مسکین کا ہاتھ جو ہے دراصل خدا کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. ہاں, یعنی آپ نے اس کی خاطر ادا کی ہے, تو تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ احساس کمتری, کم مائگی پیدا نہ ہو, اور ذلت کا احساس اس کو, سائل کو اور محروم کو جو ہے وہ پیدا نہ ہو. یہ تو ہے اس طرف, یعنی دینے والے کی طرف سے. لیکن دوسری طرف میرا خیال ہے کوشش کرنا چاہیے ہر آدمی کو کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے خود اپنی ضروریات کی فراہمی کے لیے جدوجہد کرے, کوشش کرے, اور اس کو یہ موقع نہ آئے. خیر مجبوری تو ہر ایک کے ساتھ آ جاتی ہے, لیکن اپنی کوتاہی اور سستی کی وجہ سے ایسا موقع نہ آئے کہ اسے دوسروں کے سامنے دست نیاز جو ہے اس کو دراز کرنا پڑے. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ مسئلہ بین بین ہے, یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ افتخار اور خوشی کے ساتھ پیسے وصول کرنا. ادھر دینے والے کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے ملحوظ رکھے. ہاں, لیکن یہ مستحق کا حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی, قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ تمہارے اموال میں سائل اور محروم کا جو ہے وہ حق ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات کہوں کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ عید والے دن جو ہے وہ پھر شیطان آزاد ہو جاتا ہے. جی جی. ہاں, یہ میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ ماہ مبارک کے رمضان میں شیطان قید کیسے ہوتا ہے, اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے فوری بعد شیطان رہا ہو جاتا ہے, تو اس کی کیا توجیہ ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ قبلہ, ایک تو پہلے میں اس پہ یہ تبصرہ کروں کہ اگر شیطان عید کے دن آزاد ہو جاتا ہے تو مومن بھی تو ایک مہینہ پورا تقوی کی تربیت حاصل کر کے اس دن میں داخل ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر آپ اس گویا کہیں زندان سے چھوٹے ہیں تو ادھر سے شیطان چھوٹا ہے تو آپ اس سے مسافہ کریں. مہینے بعد فوری ملاقات ہو جائے, اور ہاں, تو آپ کہیں کہ بچھڑے ہوئے تھے جی. ہم ایک ماں کے, تو جو مرضی. ہمارے معاشرے میں میرا خیال ہے اگر آپ دیکھیں تو بیشتر لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے ہم ایک مہینے کے لیے ہم بھی پابند تھے اور شیطان بھی, اب دونوں آج آزاد ہو گئے ہیں, جو مرضی کریں. استغفر اللہ. لیکن بظاہر لگتا ہے ایسے ہی ہے جیسے لوگ اس دن کو مناتے ہیں نا. ہاں جی, وہ اس کی روح سے غافل ہوتے ہیں. کا چاند
کا اعلان ہوتا ہے اور ادھر ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم آزاد ہو گئے ہیں. گویا وہ تقوی کا ایک ہم نے مظاہرہ کیا تھا، تو کیا وہ نمائشی تھا؟ کیا وہ حقیقی نہیں تھا؟ درست ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اس شیطان کو پابند کرنا ہے جو اندر والا شیطان ہے. ہاں علامہ صاحب یہ اہم بات ہے ہاں کہ یہ جو پابند ہوتا ہے، ہاں دوسرے شیطان کی ہم بات نہیں کرتے، جی، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ پابند ہے، وہ انسان کے اندر کا شیطان ہے. یہ شیطان جب تک باہر کے شیطان کے ساتھ ہم آہنگی نہ کرے تو انسان کو کچھ نہیں ہوتا. اس کو قابو کرے انسان. اور یہ مہینہ اسی لیے ایک تربیت پورے کا پورا تربیتی مہینہ ہے، لعلکم تتقون، جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا، ایک تربیتی مہینہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیطان کو قابو کرنا سیکھ لیا ہے. کھانا آپ پر جو حلال تھا وہ حرام کیا، آپ نے اس کی پابندی کی. پانی جو آپ پر حلال تھا آپ نے پابندی کی کہ وہ نہیں پیا. اسی طرح سے آپ نے باقی بھی سارے کام کیے. لوگ ضرورت مندوں کو افطاری کرائی یا سحری کسی کی کروا سکتے تھے، وہ کروائی. جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، اور ایسے کام نہیں کیے. آپ نے سارا مہینہ ایسا گزارا. تو اب آپ اس دن داخل ہوئے ہیں تو آپ اس شیطان کو قابو کرنا گویا سیکھ چکے ہیں. بالکل. ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ دن انسان کے لیے عید کا دن ہے کہ جس دن وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. سبحان اللہ. تو اصل میں عید تو یہی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے. اچھا قبلہ، میرا خیال یہ ہے کہ اس دن کی جو دعائیں ہیں وہ بھی بڑی اہم ہیں. ہاں، ان کے مضامین کیا ہیں، ان کے اندر کیا بیان ہوا ہے، اور جو نماز میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے خاص طور پر، آپ اسے بھی بیان کیجیے گا. اچھا قبلہ، یہ اسلام کی عظمت اور شوکت کے اظہار کا دن ہے. اچھا. تو لہٰذا اس سلسلے میں دعائے قنوت جو ہمارے ہاں رائج ہے اور پڑھی جاتی ہے جی. عید والے دن، اس میں اس سارے نقطے کی طرف اور اس مسئلے کی طرف اشارہ ہے. چونکہ اس دن بہت بڑے بڑے مسلمانوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور کہا گیا جس راستے سے جائیں اس کے بجائے بہتر ہے دوسرے راستے سے آئیں. تو اس کا مطلب ہے ہر طرف ایک طرح اسلامیان نے عالم کے ایک طرح سے جلوس اور مظاہرے ایک طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن کے، خوشی اور ایک افتخار اسلام کے اوپر اور اسلام کی عظمت و شوکت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کی دعائیں بھی اس ساری کیفیت کا اظہار بھی کرتی ہیں. اور دعاؤں کی جو بنیادی نکات ہم نے دیکھے ہیں کہ توحید پروردگار اور اس کی عظمت اور اس کی ثنا کو بیان کرنا، نبی اور اپنے عبد ہونے کو بیان کرنا، اپنا اعتراف کرنا اس کی بارگاہ میں، طلب مغفرت کرنا، یا نبی پاک اور ان کی آل پہ درود بھیجنا. تو وہ ساری چیزیں ان دعاؤں میں ہم دیکھتے ہیں. میں ایک دعا پیش کرتا ہوں آپ کے ناظرین کی خدمت. جی فرمائیے. اللہم اہل الکبریاء والعظمہ و اہل الجود والجبروت و اہل العفو والرحمہ و اہل التقوی والمغفرہ. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا اور ہم جو ہے بیان ہو رہی ہے کہ اے اہل الکبریاء، اے اپنی عظمتوں اور کبریائی کے مالک خدا، سبحان اللہ، یا اے بخششیں کرنے والے، اے جود کرنے والے، اے صاحب جبروت پروردگار، اے زبردست پروردگار، اور اے غالب میرے اللہ، اور اے بخشنے والے اور اے رحمت والے پروردگار، سبحان اللہ، اے اہل تقوی، اور یعنی جس کا حکم ہے کہ بندے تقوی اختیار کریں، جو اس تقوی کو قبول کرنے والا ہے. وَأَهْلَ الْمَغْفِرَةِ، اور اے یعنی وَأَهْلَ التَّقْوَى وَالْمَغْفِرَةِ، اور اے مغفرت عطا کرنے والے. أَسْأَلُكَ، یہ ساری اس کی تعریف کرنے کے بعد جی اب وہ کہتا ہے أَسْأَلُكَ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بِحَقِّ هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، میں اس دن کا تجھے واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں جس دن کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا. سبحان اللہ. یہ جملے آپ کن کی روایت ہے جو آپ ابھی دعا پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ویسے تو اہل البیت سے نقل ہو کے
ہاں پہنچے ہیں. سبحان اور اللہ، کیا بہت ہی- خوبصورت جملے بہت ہیں خوبصورت کہ جملے ہیں. یہ دن مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے بطور عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرار دیا گیا ہے. جی جی جی. سبحان تو اللہ. اسی طرح کہ مسلمانوں کے لیے یہ عید ہے. وَلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرم و شرفم و کرامتم و مزیدہ. سبحان اللہ. اور محمد مصطفیٰ کے لیے یہ دن جو ہے وہ درجات کی بلندی، افتخار جی، کا، جی، شرف کا، جی. کرامت و عظمت کا سبحان اللہ. اور موربت جو سبحان اللہ تعالیٰ جی، ان عطا کو کر دے. عطا کرے. جی جی. تو یہ دن جو ہے تو نے ان کے لیے، نبی پاک کے لیے ایسا بنایا، مسلمانوں کے لیے عید بنایا. اب وہ اپنا تقاضا کرتا ہے، یعنی یہ سب کیا کر کے اللہ کی بیان ثنا جی. کر کے جی جی. مسلمانوں کے لیے اس دن کے عید کی عظمت اور اس کو قبول وہ کر کے جی. اس دن کا واسطہ دے کے کہ جو مسلمانوں کے لیے عید ہے اور نبی پاک کے لیے یہ شرف و کرامت کا دن ہے. اب وہ مسلمان ایک اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، کیا؟ وَأَن تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّد، کہ پروردگار مجھے ہر اس خیر میں داخل کر دے جس میں تو نے محمد مصطفیٰ کو اور ان کی آل پاک کو داخل کیا ہے. سبحان اللہ. گویا یعنی وہی جو ہم کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ بالکل وہی ہے کہ ان کا راستہ جی. کہ جن پر تیرا انعام ہوا. سبحان تو اللہ. محمد مصطفیٰ اور آل محمد مصطفیٰ جو ہیں ان کو تو نے یعنی ہر اس خیر میں جس میں تو نے ان کو داخل کیا ہے، پروردگار مجھے بھی اس میں داخل کر دے. اور آگے یہ دعا ہے وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ محمد، کہ پروردگار مجھے ہر اس سوء اور اس برائی اور بدی سے نکال دے کہ جس سے تو نے ان کو نکالے رکھا ہے. سبحان اللہ. یہ وہی آگے پھر جیسے غیر المغضوب علیہم، ہاں، ان سے بچا لے. جی. تو اس کا مطلب ہے ہر خیر میں مجھے داخل کر دے جس میں تو نے ان کو داخل کیا ہے، سبحان اللہ. اور ہر برائی سے مجھے نکال دے سبحان جس سے تو نے ان کو نکالے رکھا ہے. یعنی ان کی اتباع کی توفیق دے. سبحان اللہ. جی. بڑا صحیح معنی آپ نے کیا ہے اس کا. شکریہ علامہ. صلواتک علیہ وعلیہم. اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون. اور پروردگار میں ہر اس خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیرے صالح بندے جو ہیں وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں. تو صالح بندوں کی ساری دعاؤں میں اپنے آپ کو بندہ جو ہے وہ اس دن شریک کرتا ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلَصُونَ. اور پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز سے جس سے تیرے مخلص بندے، تیرے خالص کیے ہوئے بندے جو ہے وہ پناہ مانگتے رہیں، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں. صحیح. کیسی مختصر جامع دعا ہے. بالکل بہت عمدہ دعا ہے جس میں تمام جہاد کو مد نظر رکھا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی شامل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھی شامل ہے، اور پھر اتنی جامع دعا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور اچھائی کو طلب کیا گیا ہے، اور اس خیر اور اچھائی کا معیار اور محور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی آل کو قرار دیا گیا ہے. جیسے قرآن میں بھی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. گویا اسی پر عمل کرنے، یا جیسے آپ نے بیان کیا سورہ الحمد میں جو دعا ہے اهدنا الصراط المستقیم، یہ اسی کی ہی ایک کیفیت ہے، اسی کو ہی بیان کیا جا رہا ہے. اے خداوند ہمیں انہی کے راستے پہ چلا. یہ تو بہت عمدہ دعا ہو گئی. قبلہ آپ یہ دیکھیں کہ اجتماعیت بھی ہے اس میں. جیسے مسلمانوں کے لیے آج کا یہ مسلمانوں کے لیے جیسے عید کا دن جو ہے تو نے قرار دیا ہے، پھر اس کے بعد ایک طرح سے توسل بھی ہے. ہاں، پورے معاشرے کے لیے، جیسے آپ بیان کر رہے ہیں، انفرادی دعا نہیں ہے، جی جی، سارے معاشرے کے لیے، سارے معاشرے کے لیے. اور پھر اپنے آپ کو بھی صالحین اور مخلصین کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی بھی دعا ہے. جی. سبحان اللہ. تو قبلہ ایک اور دعا ہے امام محمد باقر سے منقول ہے، جی. اگر آپ کہیں تو چند آپ بیان کی. اس کے بھی میں جی. کلمات عرض کرتا ہوں کہ اللہم، اور عید کے دن کی بلکہ عید الفطر کی مناسبت سے ان سے منقول ایک دعا ہے. اللہم من تحیا فی ھذا الیوم او تعبا او اعدا واستعدا لوفادۃ الی مخلوق رجاء رفدہ و نوافلہ و فواضلہ و عطایاہ
فَإِنَّا إِلَيْكَ يَا سَيِّدِي تَهْيِئَتِي وَتَعْبِئَتِي وَإِعْدَادِي وَاسْتِعْدَادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَجَوَائِزِكَ وَنَوَافِلِكَ وَفَضَائِلِكَ وَعَطَایَاکَ وَقَدْ غَدَوْتُ إِلَىٰ عِیدٍ مِّنْ أَعْیَادِ امت نبیک محمد صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ۔ دیکھیں یہ کہتا ہے اس میں دعا میں ایک مومن اور ایک عبادت گزار اللہ کا بندہ دعا یہ کر رہا ہے کہ پروردگار اے معبود، جو شخص آج کے دن آمادہ ہے یا کمر بستہ ہے یا تیاری کرتا ہے یا تیار ہو رہا ہے کہ لوگوں کی طرف رجوع کرے، جی ان سے کوئی امید رکھے، ان سے کوئی چیز حاصل کر سکے، ان سے کوئی بخشش یا ان کی عطائیں لے سکے، لیکن اے میرے پروردگار میری تیاری، میری آمادگی اور میری ساری کوشش تیری طرف آنے سبحان اللہ۔ یعنی یہ نہ ہو کہ آج کے دن آپ سارا مہینہ جب آپ جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کا فقیر بن کے، جی تو عید والے دن بھی آپ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آج بھی لوگوں سے خیر کی توقع کرنے کی بجائے سب کچھ اللہ سے اس کی فضل و عطا و عنایت اور بخشش اور اس سے طلب کریں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ ایک مومن کی یہ دعا آپ دیکھیں کیسے خوبصورت ہے کہ پروردگار میں سب کچھ تجھ سے اور تیری عنایتوں اور تیرے احسانوں اور تیری مہربانیوں، تیری بخششوں کا امیدوار ہو کے میں تیری بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی گفتگو میں مداخلت کر رہا ہوں۔ اچھا، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں میرے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی خاطر ہے، حتیٰ کہ اگر میں لوگوں کو عطا کر رہا ہوں یا لوگوں سے کوئی چیز لے رہا ہوں، اس دن عید کا دن ہے، تو عید کے دن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا مقصد خدا کی خاطر ہونا چاہیے، ہم جو بھی انجام دیں۔ جی یہ جو جملہ ہے نا کہ قد غدوت الی عید من اعیاد امت نبیک محمد صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ، اور کہ آج یعنی عید والے دن کہتا ہے کہ آج صبح کی ہے میں نے ایک عید کے دن جو تیرے نبی محمد کی امت کی عیدوں میں سے ہے۔ یعنی یہاں اعتراف یہ کر رہا ہے ایک مومن کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی کریم کی امت کی خاص عید ہے یہ، سبحان اور اس کی خاص عیدوں میں سے ایک عید ہے، اور یہ گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ اسلام کا افتخار ہے، سبحان یہ خاص عید جو مسلمانوں کو جو ہے وہ عطا کی ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کی آپ نے دعا کو نقل کیا ہے، جی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دن بہت عظیم دن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار اور امت کے لیے اس کی بڑی ایک حیثیت ہے، بڑا یہ باکرامت دن ہے، اور ہمیں عید کے دن کو اچھے طریقے سے صحیح سمجھ کے منانا چاہیے۔ علامہ صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے خوبصورتی سے اور اختصار سے ان مطالب کو بیان کیا۔ ناظرین گرامی قدر، ہمارے پروگرام حکمت دعا کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اسی کے ساتھ اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ۔